الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل آپ کہیں لا نہیں، اقول میں کہتا لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ، اعلم میں جانتا ہوں، الغیبہ غیب، ولا اور نہ، اقول میں کہتا ہوں، لکم تم سے، انی بے شک میں، ملکن فرشتہ ہوں، ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، یہ اللہ سے پہلے ان جو ہے اس کا معنی نہیں کا، اور ان اللہ کے بعد جو ہے اس کا کیا کریں گے، اس بات کریں، یہاں پہ اس بات ہے الا مگر، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، کل اب کہہ دو، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی نابینا اندھا، والبصیر اور بینا یعنی دیکھنے والا، افلا تو کیا نہیں، تتفکرون تم غور کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوئے ہیں اور فرمایا کہ آپ کہہ دیں اپنی زبان سے، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں میرے پاس، کل لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. نبوت اور ولایت کے لیے جو اللہ کا جو معیار ہے، نبوت اور جو نبوت اور ولایت کے لیے جو ہلاک کا معیار، انبیاء علیہ السلام کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ان نبیوں کا یا اللہ کی آیات کا انکار کر دیں انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں. مگر جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور خدا رسیدہ لوگوں کی صداقت جانچنے کے لیے کچھ الگ ہی معیار مقرر کر رکھے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے خرق عادت امور صادر ہوں، وہ کچھ معجزات یا کرامات انہیں دکھائیں، انہیں ان کے دلوں کا حال بتائیں، آئندہ پیش آنے والے حالات سے انہیں مطلع کریں. ان کی نظر کرم سے ایک گناہ گار فوراً ولی کے مقام پر پہنچ جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایجابی معیار ہے، اور سلبی معیار یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا رسیدہ انسان کو تارک دنیا ہونا چاہیے، اور جو انسان نکاح کرتا ہے، کھاتا پیتا اور دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بلا خسا یعنی جو انسان دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو اللہ والا کہلا سکتا ہے؟ وہ تو ہم جیسا طالب علم ہے، یعنی طالب دنیا ہی ہے، جس کے اندر کیا ہے، دنیا کی جو معاملات ہیں، خواہشات ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہیں تو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے احمقانہ نظریات کی تردید کرتے ہوئے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے منہ مانگے معجزات دکھا سکوں اور تمہاری حاجات کو فوراً پورا کر دیا کروں. تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے، تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں مرید
کہ فلاں مرید کو فلاں پیر نے خزانہ بخش دیا یا مالدار کر دیا، تو یہ عقیدہ شرک کے ذیل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، کہ آئندہ کی جو بات مجھ سے پوچھتے جاؤ تمہیں بتاتا جاؤں۔ غیب کا جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مجھے جو اور جتنا علم ہے اس کی اسی نے اطلاع دی ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے اتنا علم بھی نہ دیتا، اور چاہتا تو اس سے بھی زیادہ دے دیتا۔ نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ یہ چوری فلاں چور نے کی ہے، فلاں وقت میں کی ہے، یا تم اس وقت اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو۔ اس ساری بات سے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام علم غیب رکھتے ہیں، وہ انسان جو ہے اس کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جب تمام انبیاء علیہم السلام کے جو سردار ہیں ان کو علم غیب نہیں، تو دوسروں کا یہ ذکر کرنا اس بارے میں کہ ان کو غیب کا علم ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب رسول کوئی غیب دان نہ ٹھہرے تو پھر کوئی پیر، شہید، ولی یا عالم و عابد کیسے غیب دان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کاہن، نجومی، یہ کس شمار میں آئیں گے؟ جو آج کل لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا والا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ غیب وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مخفی ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غیب جو ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی نسبت سے وہ مخفی ہے، کچھ لوگوں کی نسبت سے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور ایک غیب ہوتا ہے غیب مطلق۔ غیب نسبی کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی جگہ پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو جو ان کو اس وقت ان کے قریب ہے، اس کے اعتبار سے وہ لوگ کیا ہیں، اس کے سامنے ہیں، وہ ان کو جان رہا ہوگا۔ اس کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہے، اس کو پتا کہ یہ فلاں فلاں یہاں پہ کھڑا ہے۔ اور جو دور ہے اس کے لیے غیب ہے، اس کو پتا نہیں کہ یہاں پہ کون کھڑا ہے۔ دوسری قسم ہے غیب مطلق، حقیقی، غیب مطلق حقیقی۔ اور یہ وہ غیب ہے جو تمام لوگوں سے مخفی ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ ان چیزوں کا علم جو مستقبل میں ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسل ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ غیب جانتے تھے۔ بہت سی ادلہ ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں، ملاقات ہونے کے فوراً بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے اینا کنت، آپ کہاں تھے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس وقت یہ کہاں گئے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں، لیکن آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور دیکھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے کھانا دو، تو کھانے میں کھجوریں پیش کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طلب کر رہے تھے کہ جو گوشت ہے اس کو طلب کیا آپ نے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنڈیا دیکھی جو کہ چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے سمجھا کہ گوشت بن رہا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے وہ ہنڈیا نہیں دیکھی جو اوپر رکھی ہوئی تھی؟ آپ نے حتمی طور پر نہیں کہا کہ وہ گوشت بن رہا ہے وہ مجھے دو. کہنے کا مقصد ہے بہت سی ایسی ادلہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگتی ہے، اور کتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، پھر آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں. یہاں بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں جن میں غیبی امور کا ذکر ہے، مستقبل کے بارے میں، اور بہت سی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی رہتی بھی ابھی. تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب جانتے تھے جو آپ نے مستقبل کی خبریں دی ہیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے بارے میں بتاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اطلاع کر دیتے تھے انبیاء اپنے امت کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اسی طرح فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ بھی ہوں. آپ فرشتہ نہیں ہیں، آپ نوری نہیں ہیں، بلکہ آپ خاکی ہیں، آپ بشر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، آپ کہہ دو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں بشر ہوں تم جیسے، تم بس تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر کیا فرق کیا ہے؟ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بھی نہیں ہے، بلکہ انسان ہے، بشر ہیں. آپ کا خاندان ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کیا ہیں؟ خاکی ہیں، یعنی آپ بشر ہیں. آدم علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، اور ان سے پوری نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ چلایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری نہیں ہے، فرشتے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو پھر تم مجھ سے آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ آسمان پر چلے جائیں، آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں. تو جب ان کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، تو پھر کیوں اس طرح کا جب خود نہیں وہ کر سکتے، اوپر نہیں اسے چڑھ سکتے، تو تم کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ آپ ہمارے سامنے اوپر چڑھے؟ فرشتے کا کام ہے ایسے چڑھ جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اور اس میں آپ کو براق بھی پیش کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے کر جایا گیا. لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں تھیں، وسائل تھے، اسباب تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی. اور میں فرشتہ بھی نہیں کہ مجھے کھانے پینے، چلنے پھرنے یا نکاح کی حاجت نہ ہو، یعنی ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ فرشتہ بھی نہیں ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، مجھے کھانے پینے، چلنے پھرنے، نکاح تمام چیزوں کی کیا ہے؟ ضرورت. اور آگے فرمائے نتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. فرشتہ نہیں، بلکہ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت میں نے پڑھی. تو ایک نبی اور عام آدمی فرق کیا ہوا؟ یہ نبی سے کہہ رہے ہیں ہاں مجھ میں اور تم میں یہ فرق ضرور ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے،
جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے مطلع بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر میں اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں، لیکن تمہیں ان سے کوئی چیز بھی میسر نہیں۔ تمہارے نظریات کی بنیاد محض تمہارے گمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک جتنے احکام پہنچائے، چاہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی صورت میں، سب اللہ کی طرف سے تھے۔ لہذا قرآن کی طرح سنت کی پیروی بھی ضروری ہے، بلکہ سنت کے بغیر قرآن کریم کی پیروی ممکن ہی نہیں۔ جو لوگ سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کی پیروی پر زور دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی منمانی تعویلات کرنا چاہتے ہیں، جن کی راہ میں حدیث حائل نہیں۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ بظاہری سوال ہے، مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اندھے اور دیکھنے والے سے مراد باطل پرست اور حق پرست، یا کافر اور مسلمان، یا جاہل اور عالم ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پیغمبر آدمی کے سوا کچھ اور نہیں ہو جاتے کہ ان سے محال باتیں طلب کی جائیں۔ ایک اندھے اور ایک دیکھنے والے کا یہی فرق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ آپ کہہ دیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو وہ لوگ جو آج کل وہ کاہن قسم کے لوگ، وہ نجومی جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیسے اپنی بات میں سچے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سراسر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے ہیں، تو یہ من باب اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ تو غیب کا جو دعویٰ کرتا ہے، جو انسان کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، وہ اپنی بات میں کیا ہے، جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، وَأَنذِرْ اور ڈراؤ، بھی اس کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو یخافون وہ سب ڈرتے ہیں، ان کے یحشروا وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم اپنے رب کے، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ وہ سب ڈر جائیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور ڈرائیے اس کے ساتھ ان لوگوں کو۔ اوپر کی آیت میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشر خوشخبری دینے والے اور منذر ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں ڈرانے کا حکم دیا گیا، یعنی ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا۔ جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پر برابر ہے خواہ تو نے انہیں ڈرایا یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان وہ لوگ ہی لائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جو
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتقون، یعنی ان لوگوں کو ڈرانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ڈرانے سے ان میں اللہ کا خوف اور زیادہ ہو جائے گا، اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ اس آیت سے ان کافروں کا بھی رد مقصود ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں، اور جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کر کے، اسی پر بھروسہ کر کے بے فکر ہو کر گناہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں؟ کون کرے گا؟ اللہ باذنہ، جسے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اجازت دے گا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ تو یہ بات کہنا، یا انہوں نے جو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان دھوکہ دینا ان کا کہ ہم تمہارے کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش انسان نہیں کر سکے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں ڈرانے کا لوگوں کو حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی جو زندگی اس کو اپنا لیں۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ولا اور نہ، تطرد آپ دور کر دیں، الذین ان لوگوں کو جو یدعون وہ سب پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کو، والعشی اور شام کو، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، وجہ اس کی خوشنودی، ما علیہ کا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب سے، ان کے اعمال سے، من شیء کوئی چیز، ولا وما اور نہ، من حسابک آپ کے حساب سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، فتطردہم بس آپ دور کر دیں انہیں، فتکون تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوئے اور کچھ احکامات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کی۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قریشی سرداروں کا ناتواں صحابہ کو اپنے یہاں سے اٹھانے کا مطالبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رہتے تھے جو قربا صحابہ، تو یہ جو قریشی سردار تھے ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے۔ ان میں مشہور جو اقرا اور یینا، ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے گرد یہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ ایسا ہو جائے، ابھی دل میں سوچ رہے تھے تو یہ
اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ سر جی نہیں استاد جی. نہیں آ رہی آواز؟ نو سر. نہیں. اچھا اچھا. تو آپ ابھی زبان اپنے دل میں یہ بات سوچ ہی رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ سے وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے آپ سے وسلم سے کہا اور لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں. وہ 6 آدمی یہ تھے. کہتے میں خود، عبداللہ بن مسعود اور حزیل قبیلے کا ایک آدمی تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آدمی جن کا نام کہتے میں لینا نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی 6 آدمیوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو اس موقع پر جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دے، یہ آپ کے پاس سے چلے جائیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اس موقع پر جب آگ میں دل میں یہ بات ابھی آئی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ والا صحابہ کی بہت تعریف بیان فرمائی اور فرما دیا کہ ان کو ہٹانے کی بات ہرگز نہ سوچیے. یہ انتہائی بے انصافی ہے کہ سچے مومنوں کو اس طرح سے اٹھایا جائے کہ دوسرے لوگ آ کر بیٹھیں جن کا ایمان لانا بھی یقینی نہ ہو. ابھی یقینی نہیں کہ وہ ایمان لائیں گے کہ نہیں، یقین نہیں، لیکن وہ لوگ جو سچے مومن ہیں ان کو اٹھا دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرما دی. تو اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی فقراء جو لوگ ہیں، ضعفاء لوگ جو ہیں، اور جو نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ دل جو ہے اس میں نرمی آئے گی، انسان کے اندر تواضع آئے گی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، ہم نے آزمایا بعضهم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض سے، یقولو، تاکہ وہ سب کہیں ہؤلائی، کیا یہی ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے. الیس اللہ، کیا لیس اللہ، نہیں ہے اللہ، بعلم، خوب جاننے والا، بشاکرین، سب شکر کرنے والوں کو. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی. دولت مند بہت کم تھے، اور یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بنی. وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے، اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت بھی پہنچاتے تھے، اور کہتے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، کیونکہ دنیوی زندگی میں اس نے ہم کو برتری دی ہے. کہتے ہیں ہم مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، تو اگر یہ اللہ کا احسان ہوتا تو ہمیں ملنا تھا پہلے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی دولت مندوں کا غریبوں سے آزمایا جانا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو، یعنی دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا کہ ان کو ذلیل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ لائق ہیں
اللہ کے فضل کے، اور اللہ دل دیکھتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا حق مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا دل دیکھتا ہے، دل اس کا کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے وہ مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو دراصل اللہ کے یہاں قدر و منزلت جو ہے انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی غریب ہوں اور محتاج ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ حسب و نسب، دنیا جو ہے، دنیا کی خوشحالی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کس چیز کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے، وہی حقیقی معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں عزت والا ہے۔ یہی بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں فرمائی کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر۔ یہ اگر فضیلت کسی چیز میں ہے تو وہ کس میں ہے؟ وہ تقوی میں ہے۔ تقوی میں کون زیادہ ہے، کون اللہ کے قریب ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا، اسی کو فضیلت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی۔ شکر جو ہے یہ ہدایت کا اور رزق کی کیا ہے، یہ چابی بن جاتا ہے۔ انسان اگر شاکر ہے، ہدایت پر شکر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو، اس شخص کو رزق جو ہے اس سے بھی نوازتے ہیں۔ اس کے بعد میں علمہ جو آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، وَإِذَا جب جَاءَكَ آئیں آپ کے پاس، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو کہو سلام سلامتی ہو علیکم تم پر، کتب لازم کر لیا، لکھ لیا، لازم کر لیا، ربکم تمہارے رب نے، علی پر، نفسی ہی اپنے آپ، الرحمت رحمت کو، انہو یہ یقینی بات ہے، من جو بھی، عمیلہ عمل کیا، منکم تم میں سے جو بھی عمل کرے، سوءن برا، بجہالت جہالت سے، ثم پھر، تابا وہ توبہ کرے، من بعدی ہی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، غفور وہ خوب بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا ہے۔ وہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ان کی عزت افزائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں کئی بڑے گناہ سرزد ہوئے تھے، گرچہ اب انہوں نے بہت حد تک اپنی اصلاح کر لی تھی اور ان کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن مخالفین اسلام انہیں ان کے سابقہ اعمال و عیوب پر طعنے دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل علم کو تسلی دیں اور کہیں کہ آپ کا پروردگار بڑا غفور رحیم ہے، جو شخص اسلام لا کر یا توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً پچھلے گناہوں پر گرفت نہیں کرے گا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، اس کی سابقہ برائیاں جو ہیں، سابقہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں،
اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ وہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے، یعنی جو برائی کرتا ہے انسان، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ توبہ جو ہوتی ہے اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام جو جتنے اس کے پہلے گناہ زمانہ جاہلیت کے انسان کے ہوتے ہیں، اسلام لانے سے وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو یقین دلائیے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ یقیناً تمہاری اسلام لانے سے پہلے کی برائیوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلطی سے یا لا علمی سے کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے گا، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے لیے غفور رحیم ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود اس پراشوب دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے آداب سے امن والے ہوں گے۔ اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، ان رحمتی غالبت غضبی۔ تو یہ بات جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غصے پر غالب ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے پاس عرش پر جو ہے عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، وہ میری رحمت سے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، بنی اسرائیل کا بندہ، 100 نمبر کا جو بندہ اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن دل میں کیا تھا؟ خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا خیال آیا، پکی سچی توبہ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، انسان کے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔